बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, क्या हाल है आपके? जनाब अली ठीक ठाक खैरियत। ये बताएं कि सियासत का जो ऊँट है अब ये किस करवट बैठेगा। जो अब दिलचस्प किस्म की जो तवक्कुआत पहले थी कि शायद एक बड़ी तरीके से एक मजबूत गवर्नमेंट बन जाएगी, तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें तो अमकान नहीं नज़र आ रहा। मेहताब साहब, पीपल्स पार्टी ने एब्सटेन किया है प्रैक्टिकल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने से, लेकिन फुल उन्होंने कह दिया कि हमारी मॉरल और वोटिंग की सपोर्ट होगी, पॉलिसी टू पॉलिसी हम डिफ़र करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके ओहदे हैं, जैसा कि सदर ममलकत का होता है, स्पीकर का होता है, और जो बेज़रर किस्म के हैं ओहदे, इस तरह के ओहदे, चेयरमैन सेनेट का होता है, अब उनकी नज़रें उस पर है और उसके लिए एक कमेटी बनेगी जो PMLN से बात करेगी। उधर जेल से जो खबर आई कि उन्होंने वाज़े तौर पे इनकार कर दिया इमरान खान साहब ने कि हम PTI पीपल्स पार्टी, MQM और PMLN से कोई बात नहीं करेंगे। तो बिल्कुल। ये इतनी जो स्टिफनेस है, इससे तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बाहमी रास्ता कोई मजबूत और पायदार निकलने वाला है, बदकिस्मती से। एक चीज़ जो पीपल्स पार्टी के बारे में और PMLN के बारे में करनी बड़ी ज़रूरी है, वो ये है सर कि देखें, ये पॉलिटिक्स है ना, इट्स आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो अगर पीपल्स पार्टी नून के साथ शामिल नहीं होती और नून को अकेले हुकूमत बनानी पड़ती है MQM के साथ और बाकी अलाइस के साथ मिलकर, तो ये बड़ी वीक गवर्नमेंट होगी। इसका मुझे नहीं समझ आती कि इकोनॉमिक फ्रंट पे, SIFC के फ्रंट पे और कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, देखिए पाकिस्तान में काफ़ी सारी पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बातें करके इक़्तिदार में आई भी कर जाएं वो दोनों जमातें। बड़ा मुश्किल होगा इसका इतने मुश्किल फैसले लेकर ज़्यादा अरसे तक अपनी हुकूमत को चलाना। लेकिन एक बात मैं और करना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाज़त दें। देखिए, आप PTI के ज़्यादा स्टिफ नहीं समझ रहे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, कल मैं आपको कह रहा था कि मैंने सुना है कि जेल में कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकात हुई है। मैंने ये भी सुना है कि इमरान खान साहब ने कुछ नुकात रखे हैं अपने। अच्छा, तो वो किधर 14 नुकात उनके, वो भी सामने आ जाए। 14 नुकात तो नहीं है, नुकात मुझे नहीं एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में 5 या 6 नुकात हैं। लेकिन उनका ये फैसला कि वो किसी पार्टी के साथ इलाक़ करने के लिए तैयार नहीं है, आप कैसे देख रहे हैं इस सारी बात को? देखें, इसकी 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि देखें, अगर इस पार्टी की सूरत हाल देखें, जिस तरीके से तितर बितर है, खौफ व हरास है, और एक्शन, कमांडो एक्शन हो रहे हैं मुसलसल, तो स्कैटर्ड है। ये कल भी हमने बात की थी। उसमें फिर उनका इल्ज़ाम है कि उसका मैंडेट भी पंजाब से और इस्लामाबाद से लिया गया है, कराची से लिया गया है, अर्बन एरिया से। तो उसमें और फिर यही 2 पार्टियाँ PDM का हिस्सा जो थे, ये आए, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बदल के, और MQM वाज दी लास्ट पार्टी, वो 7 वोटों के साथ उस वक्त जिन्होंने उसको छोड़ा था। तो उनका गुस्सा तो उस पर एक तरह से सियासी तौर पे बजा है। अब दूसरी बात ये है कि हल क्या है। देखें, हल ये है कि री इलेक्शन तो नहीं होना। अभी तो यही इलेक्शन नहीं सही तरह से हुआ, जो बातें हो रही हैं, जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो री इलेक्शन इसमें क्या होना है? तो नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़ुद एक इंजीनियर तरीके से की जा रही हैं। ये जो आपने PTI का रास्ता बताया, मेरे नज़दीक देखिए, ये तो एक पार्टी की अपनी चॉइस है ना, वो किस तरीके से, पार्टी वैसे ही स्कैटर्ड है, कलेक्टिव सोच नहीं है वहाँ पे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठते, बात करते, इमरान खान अपने वोटर्स को, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके की उनकी वो है एक फ़ैन क्लब, वो बहुत इजीली कन्विंस कर सकते थे कि इस मुश्किल सूरत हाल में हमें अपना रास्ता बनाने के लिए कोई गुंजाइश पैदा करनी है। तो वो मुस्लिम लीग तो बिल्कुल ना सही, पीपल्स पार्टी से बात कर सकते थे। उसका एक फ़ायदा क्या होता है उनको, अभी भी देखें ऑप्शन तो अभी भी ओपन है ना, ये तो अभी बातें हो रही हैं। अगर आप PTI के साथ बात करते हैं तो आप वफाक में एक मजबूत हुकूमत बनाते हैं। ठीक है, आप MQM ना लें, PMLN ना लें, लेकिन आपके साथ दूसरी जो छोटी जमातें हैं 2-2 4-4 सीटों वाली, सिंध में बना सकते हैं। सिंध में आपकी 22 के करीब सीटें हैं। आप वहाँ पे अच्छा खासा अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे आप MQM को कंपेटिटर समझते हैं, वहाँ पे अपना एक सियासी रोल प्ले कर सकते हैं, आपको स्पेस मिलेगी। पंजाब में आपकी और PMLN की आलमोस्ट इक्वल सीट्स हैं, और अगर हवा का रुख इस तरफ होता है कि PTI और पीपल्स पार्टी की 10 सीटें हैं, तो वहाँ पे भी आप 150-60
سیٹیں بنا کے بڑے آرام سے حکومت بنا سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا میرے خیال میں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک سپیس ملے گی پی ٹی آئی کو بہت وسیع پیمانے پہ. اور پنجاب میں جو ان کا مین کمپیٹیٹر پی ایم ایل این, اس کے لیے وہ اس کو جس طرح بھی انہوں نے سیاسی طور پہ کام کرنا ہے اس کے خلاف وہ کریں گے. اچھا, دو باتیں میں بڑی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں سر. دیکھیں صرف حکومت اور پھر بلوچستان میں بھی ان کو آپشن ہے کیونکہ 11 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی, ان کی بھی 2-4 ہیں. جی دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے جو سب سے زیادہ مشکل صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ حکومت جس کسی کی بھی بنے اس حکومت کو چلانا بھی ہے, اور چلانا بھی یہ ہے کہ اکنامک فرنٹ پہ بڑے میجر قسم کے ڈیسیژنز کرنے ہیں, اور ٹف ڈیسیژنز کرنے ہیں, مشکل ڈیسیژنز کرنے ہیں, ایسے ڈیسیژنز کرنے ہیں کہ چیخیں نکل جانی ہیں لوگوں کی. تو ایسے وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنفرنٹریشن کی پالیٹکس ہے, میں اس بات پہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی حکومت بننے جا رہی ہے جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے. جی, یہ لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. صحیح ہے. ویک بھی ہوگی, ڈیسیژنز بھی ٹف کرنے ہوں گے, پیپلز پارٹی ایک تھریٹننگ پوزیشن میں بھی ہوگی. سمارٹلی وہ بڑے سائڈ پہ ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, بالکل. تو یہ تماشا دیکھنے چلے گا کیسے نظام. اور ایک اور بات جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک تو اس پہ آپ کمنٹ کیجیے گا, دوسرا آج پی ٹی آئی نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایم ڈبلیو ایم کے اس پہ جا رہے ہیں. جی جی. اور کے پی میں میرے خیال میں جماعت اسلامی کے ساتھ, اور جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا ہے کے پی میں, آپ مجھے بتا رہے تھے, وہ بھی ذرا بتائیں کیا ہوا ہے. کہ وہ جو 2 سیٹیں تھیں جن پہ ہونا تھا وہ سیٹیں آزاد ارکان کو دے دیں آرو نے اچانک. اچھا, یہ جو اچانک کی بات ہے نا, اس کو میں لنک کرتا ہوں آپ کے پہلے سوال سے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کیسی حکومت بنے گی, یہ ایک طرح کی انجینئرڈ حکومت ہوگی جس کو مکمل طور پہ پاکستان کی ظاہر ہے افواج پاکستان کی حمایت ہوگی تھرو ایس آئی ایف سی کہ اکنامک فیصلے لے. اب یہ دیکھیں اس میں کیا ہوگا کہ ایس آئی ایف سی کے تھرو حکومت چلے گی, وہ سارا سسٹم اس طریقے سے ہائبرڈ رجیم سے چلے گا, اور یہ لوگ حصے دار بھی ہوں گے اور نہیں بھی ہوں گے. اس کا نقصان کیا ہوگا مہتاب صاحب؟ نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ پریکٹیکلی معلق ہی رہے گی اور آپ کا سسٹم کسی اور طریقے سے چل رہا ہوگا. پارلیمنٹ تو ہنگ ہی رہے گی, اس میں تو کوئی شک معلق, اور پھر آپ کا سسٹم بھی کہیں اور سے چلا کے آپ چلا رہے ہوں گے, ایک طرح کا ہائبرڈ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ سسٹم جو بننے جا رہا ہے یہ ڈیلیور کرنے کے قابل ہوگا؟ چونکہ یہ جو ہائبرڈ رجیم کا کنسیپٹ ہے پچھلے 5-7 سالوں میں ہم نے دیکھ لیا ہے, یہ بہت بری طرح سے ناکام ہو گیا. نہیں, آگے بھی ناکام ہی ہوگا, لیکن یہ دیکھیں اس میں تو کوئی سیاسی جماعت خوش نہیں ہوگی, نہ ہی نون لیگ خوش ہوگی کہ اس طریقے سے وہ حکومت کرے, نہ ہی پیپلز پارٹی خوش ہے, نہ ہی پی ٹی آئی خوش ہے, جو 3 میجر پلیئرس ہیں. دوسری بات جو پی ٹی آئی کی ہم کنفرنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ان کا بھی ایک پرابلم ہے کہ ظاہر ہے ان کو مینڈیٹ ملا ہے, آپ پبلک مینڈیٹ اگر دے رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے سیبوٹاج کر سکتے ہیں, اس کا ان کو غصہ ہے. آج بھی شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ ہماری 80 سیٹیں ہیں لیکن ہم دوسرے لوگوں کو آزاد ہیں, آئینی طور پہ تو وہ آزاد ارکان ہے اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے دیکھیں صرف ایک پارٹی نہیں ہے. جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی, جو ایک ان کی وکٹری سپیچ کے نام پہ جو چلتی ہے, اس میں بھی انہوں نے تحریک انصاف کا نام نہیں لیا, آزاد اراکین کا نام لیا. تو لچک تو کہیں سے بھی نہیں ہے بھائی. ہاں پیپلز پارٹی تھوڑی سی لچک دکھا سکتی ہے, پیپلز پارٹی ویسے آج بلاول نے بڑی ریشنل باتیں کی ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کی تجاویز پہ سوچیں اور بات کریں تاکہ اس ملک کو ایک مستحکم, جتنے بھی عرصے کی ابھی ہے, ایک مستحکم جمہوریت ملے. ایک ویسے بلاول صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ایک پارٹی ہے جس نے ہم سے بات چیت کرنے کی آفر کی ہے, وہ پی ایم ایل این کا حوالہ دے رہے تھے. ایک دوسری پارٹی ہے پی ٹی آئی جو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. اب پاکستان کے لوگوں نے ایک پولرائزڈ قسم کا جو ہے وہ دیا ہے مینڈیٹ, اور پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا راستہ نکالیں. اور پولیٹیشنز کے لیے راستہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کے جو الائنسز ہیں ان کو بنائیں. لیکن میں بات کو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا میں وہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کے جو نکات ہیں اگر وہ سامنے آئیں, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ ان کے نکات انہوں نے دیے ہیں, تو اب پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے اور جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی اس کے بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئے کہ وہ کیا باتیں ہیں جو وہ ٹیبل پہ رکھنا چاہتے ہیں. چونکہ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے
الٹیمیٹلی یہ بات چیت ہوگی اور ملک آگے بڑھے. ہاں، اور دوسری بات آخری بالکل مہتاب صاحب کہ یہ بھی دیکھیں افسوس کی بات ہے نا کہ ہم ہمیشہ ویک پچ پہ پولیٹیشینز ہی رہ جاتے ہیں. بلیم بھی انہیں پہ جائے گا جی لچک نہیں ہے یہ نہیں ہے الائنسز بنائیں. ایک آپ مینڈیٹ کو ہائی جیک کرتے ہیں ہر دفعہ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں اور کوئی راستہ نکال لیں. تو کیسے کوئی نکال لیں؟ کوئی پارٹی اس وقت سوائے پی ایم ایل این کی خوش نہیں ہے انتخابات کے نتائج سے، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی جنہوں نے میرا آج بات خیال میں کی ہے. تو پی ایم ایل این بھی خوش نہیں ہے. ہاں، اسی لیے اس رات کو خوش. سپیچ کرنے کے بجائے میاں نواز شریف صاحب ناراض ہو کر چلے گئے تھے. ہاں، تو خوش تو وہ بھی نہیں ہے. ہاں ناظرین، ابھی یہ صورتحال یہی ہے کہ ابھی فائنل نہیں ہو رہا جناب کہ کس طرح کی حکومت جو ہے وہ معرض وجود میں آئے گی. لیکن ایک بات کنفرم ہے سر، اسی کے ساتھ میرے خیال میں اجازت بھی میں چاہوں گا، ایک ویک گورنمنٹ بننے جا رہی ہے ہاں جی، جس کو بہت سے تھریٹس ہوں گے. ایک بھی مثلا پیپلز پارٹی کسی ٹائم بھی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کسی اور پارٹی کے ساتھ مل گئی تو حکومت نہیں وہ نہ بھی دے گی، وہ پریکٹیکلی وہ کہیں گے ہم نہیں ہیں ساتھ، تو جتنا بھی فوج ان کو تھوڑا بہت سپورٹ کرے گی نون لیگ کو وہ معاشی پالیسیوں کے حوالے سے، تو وہ اس میں وہ اور ایکسپوز ہوتے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بڑی ملک کے لیے یہ سارا کچھ اور ملک کی اکانومی اس کے کا لیے واحد حل ناظرین یہی ہے، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، ریسائیکل کریں، لوگوں کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ دیں، اور جو حکومت آتی ہے وہ مضبوط بنے، اپنا وقت پورا کرے اور لوگ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں الٹیمیٹلی تاکہ لوگوں کی زندگی میں بہتری بھی لائی جا سکے. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس کریں اور کمنٹس کریں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.